جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ میں دو تاریخیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک 15 اگست کی تاریخ ہے اور دوسری 26 جنوری کی تاریخ ہے۔ 15 اگست کی تاریخ کو یوم آزادی کہا جاتا ہے۔ یہ آزادی ہمارے آباء و اجداد کی مسلسل قربانیوں اور جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قید و بند کی مشقتیں جھیلی، ہمت اور حوصلے کے ساتھ پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا، گولیاں کھائیں اور طرح طرح کی قربانیاں دی، جب جا کر یہ آزادی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں نمایاں ہیں، اس لیے کہ یہ اقتدار اور حکومت ہم مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ ہم مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، اس لیے حکومت کے چھیننے کا درد، اقتدار کو جانے کا درد اور حاکمیت سے محکومیت کا احساس مسلمانوں کو زیادہ تھا، اس لیے قدرتی طور پر مسلمانوں کی قربانیاں زیادہ رہی ہیں۔ مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اتنے خون بہائے ہیں کہ کسی نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا، لیکن آج ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تاریخ سے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس پر پردے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سب سے پہلی جنگ سن 1857 کے اندر ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ سن 1857 کی جنگ یہ پہلی جنگ آزادی ہے، اور میں انشاءاللہ اسی نشست کے اندر یہ بتاؤں گا کہ سن 1857 کو پہلی جنگ آزادی کیوں کہا جاتا ہے۔ سن 1857 سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور دیکھا جائے تو سب سے پہلی جنگ جو جنگ آزادی کہلاتی ہے وہ 1754 کے اندر ہوئی ہے، اور یہ علی مردی خان جو بنگال کے تھے انہوں نے انگریز کے ساتھ سب سے پہلی جنگ لڑی، اور یہ 1754 کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر انگریزوں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد دوسری جنگ آزادی 1757 کے اندر 1857 سے 100 سال پہلے لڑی گئی، اور یہ جنگ علی مردی خان کے نواسے سراج الدولہ نے لڑی۔ سراج الدولہ کا دربار سازشوں کا اڈا بن گیا تھا، ان کے ماموں میر جعفر تھے، ان کی بے وفائی اور ان کی منافقت کی وجہ سے یہ جنگ انہیں ہارنی پڑی۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 1.25 لاکھ فوج سراج الدولہ کی تھی اور 13,000 فوج انگریز کی تھی، لیکن اس کے باوجود سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1764 کے اندر ہوئی جنگ، بکسر کی جنگ، پلاسی کی جنگ، اور بھی دوسری جنگیں مشہور ہیں، مختلف جنگیں ہوئی۔ ہندوستان کی آزادی کی جنگ کی تاریخ سے شیر میسور ٹیپو سلطان کی تاریخ کے بغیر نامکمل ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان یہ 1782 کے اندر حکمراں مقرر ہوئے، اور 1783 میں انہوں نے انگریز کے خلاف جنگ کی۔ یہ جنگ 1784 تک چلی۔ اس جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوئی۔ انگریزوں نے اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے کوششیں کی، وہ بے چین تھا، اور اچانک 1792 کے اندر انگریزوں نے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے اور اپنوں کی بے وفائی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان مجبور ہو گئے اپنے 2 شہزادوں نصف علاقہ اور 3 کروڑ روپیہ بطور یرغمال دینے کو۔ ٹیپو سلطان نے 3 کروڑ روپیے نصف علاقے اور اپنے 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریز کے حوالے کیا۔ ٹیپو سلطان نے بڑی کوششیں کی، امراء کو، نوابوں کو ملا لیا،
اور قریب تھا کہ انگریز اس ملک سے نکل جاتا، لیکن انگریزوں نے جنوبی ہند کے عمرہ کو اپنے ساتھ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا اور 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان نے قید و بند کے اوپر اور انگریز کے مرہون منت اور انگریز کے غلامی کے اوپر اپنی موت کو ترجیح دی اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ اس تاریخی جملے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کی خبر ملی تو انگریز جنرل ہارس ان کی لاش پر کھڑا ہو کر اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور اس نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا۔ انگریز نے سن 1803 کے اندر دہلی میں یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، لیکن حکم انگریز کا چلے گا۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں یہ فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان غلام بن گیا، انگریز کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کے پاداش میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طرح طرح کی مشقتیں اٹھانی پڑی، ان کو طرح طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، آنکھ کی بینائی چلی گئی، ان کے جائیداد کو ضبط کر لیا گیا۔ انہوں نے سب کچھ دہلی سے شہر بدل کر دیا گیا، سب کچھ انہوں نے جھیلا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاگردوں کے اندر ہندوستان کی جنگ آزادی کی آگ جلاتے رہے۔ 1824 کے اندر حضرت شاہ صاحب انتقال فرماتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنی وفات سے پہلے اپنے شاگردوں میں یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور 2 شاگرد حضرت احمد شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ ان کے اندر آزادی کی آگ بھر دی تھی۔ ان کے وفات کے بعد ان کے دونوں شاگردوں نے ملک کا دورہ کیا، مختلف علاقے کا سفر کیا، دیوبند گئے، سہارنپور گئے، کاندھلا گئے، پٹنہ تک تشریف لائے، اور ہر جگہ جا کر لوگوں سے یہ عہد لیا کرتے تھے، ہندوستان کو آزاد کرانے کے عہد لیا کرتے تھے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ کے لیے عہد لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ غازی پور پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک نواب صاحب تھے، نواب فرزند علی صاحب، انہوں نے اس زمانے میں 1 لاکھ چاندی کے سکے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے دیا، اور ساتھ ہی اپنا ایک نوجوان بچہ ان کے حوالے کیا کہ آپ لے جائیں اور اسے ہندوستان کی جنگ آزادی کے لیے لڑائیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت شاہ صاحب، میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اللہ کے لیے چھری چلا دی، میں چاہتا ہوں کہ میرے اس فرزند پر بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے گردن پر چھری چل جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1831 کے اندر بالا کوٹ کے میدان میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ جو بہت سے ان کے رفیق، ان کے دوست شہید ہوئے ہیں، اس میں اس نوجوان کا بھی نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی، جنگ آزادی کی آگ جلتی رہی، یکے بعد دوسرے علماء اسے سنبھالتے رہے، اور یہاں تک کہ 1857 کا زمانہ آ گیا۔ یہ 1857 کا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں ہندو مسلمان سب نے مل کر کے جنگیں لڑی ہے، اور یہ جنگ کلکتے سے شروع ہوئی تھی، میرٹھ تک پہنچی، اور پھر دہلی کے اندر یہ جنگ پہنچی۔ دہلی کے اندر یہ جنگ ہوئی کہ مظفر نگر کے شاملی کے میدان میں یہ جنگ ہوئی، ملک کے مختلف حصے میں یہ جنگ ہوئی۔ مظفر نگر کے شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ جنگ ہوئی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے دوسرے رفیق اس کے اندر شریک تھے۔ یہ جنگ دہلی کے اندر جب ہوئی تو 3 دن بڑے زور کی جنگ ہوئی۔ اس 3 دن کے اندر 29,000 لوگ مارے گئے۔ اس 29,000 لوگوں میں 24,000 مسلمان تھے اور 5,000 غیر مسلم تھے۔ اسی سے یہ تاریخ بنی 1857، اس لیے کہ
اس سے پہلے اس ملک کے لیے برادران وطن نے کوئی ایسی قربانی نہیں دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی اس ملک کے لیے۔ غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے 5000 کی تعداد میں انہوں نے قربانی دی۔ یہ ان کے حساب سے بہت بڑی قربانی تھی، اس لیے اس کو 1857 کو پہلے جنگی آزادی لوگوں نے مان لیا ہے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس 1857 سے پہلے 103 سالوں تک جو جنگیں لڑی گئی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے مسلمان اور علماء نے یہ جنگ لڑی ہے۔ اس تاریخ کو چھپانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی، 3 دنوں کی جنگ کے اندر جو دہلی کے اندر بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے اندر انگریز کا جو سپہ سالار تھا وہ بھی مارا گیا، اور 3 دنوں کے اندر 24,000 مسلمان اور 5,000 غیر مسلم مارے گئے۔ اور اس زمانے کے اندر بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے کے وقت ان کے اولاد میں سے 19 لوگوں کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ الحمدللہ اپنے ملک کے لیے مغلوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ اسی طرح اپنا سر دیا کرتی ہے۔ یہ 1857 کے اندر جو جنگ ہوئی، یہ اس جنگ کے اندر بھی شکست ہوئی۔ اس جنگ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس جنگ کی شکست کے بعد ایک دن کے اندر دہلی کے اندر 33,000 علماء کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یہی نہیں، یہ حکم انگریز نے جاری کر دیا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان نظر آئے، کوئی عالم نظر آئے، جس شخص پر بھی عالم کی کوئی نشانی نظر آئے، بغیر کسی دعوی جرم کے اسے قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ 1857 میں ناکامی کے بعد بہت سے علماء چھپ گئے۔ یہ چھپے تھے اس لیے نہیں کہ اپنی جان بچا سکے، بلکہ چھپے تھے اس لیے تاکہ اگلی جنگ کی تیاری کر سکے۔ 3-4 سالوں کے بعد جب یہ علماء کرام نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زمین کا عجیب و غریب منظر ہے۔ وہ بچے جن کے باپ انگریز کی نفرت میں شہید ہو گئے، آج ان کے بچے سڑکوں کے اوپر ہے، ان کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ انگریز ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ چلو ہمارے یہاں، ہم تمہیں مفت میں کھلائیں گے، مفت میں پلائیں گے، مفت میں پڑھائیں گے، مفت میں پہنائیں گے، یہ سب کچھ دیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ انگریز یہ کہا کرتا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر ایسا نظام تعلیم لائیں گے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اس ملک کا رہنے والا جسم کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن اپنے افکار و خیالات کے اعتبار سے، اپنی نظریات کے اعتبار سے، اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ انگریز ہوگا۔ ایسے حالات میں جب انگریز مسلمانوں کو اپنے یہاں لے جا رہے تھے، آپ انہیں انگریز بنانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے حالات میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت کی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں، علماء کرام کو جوڑتے ہیں اور تحریک چلاتے ہیں مدرسہ کھولنے کی اور مکاتب کھولنے کی۔ اور یہی نہیں، 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ نعرہ دیا، یہ آواز دیا کہ آؤ ہم بھی مفت کھلائیں گے، مفت پلائیں گے، مفت پہنائیں گے اور مفت پڑھائیں گے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوتا ہے۔ اس قیام کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم دیں، بلکہ مقصد یہ بھی تھا کہ اگلے جنگ کے لیے مجاہدین آزادی پیدا کیا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے شمار مجاہدین آزادی کو تیار کیا۔ ایسے مجاہدین آزادی کو تیار کیا جن کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ انہی فرزندوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے مجاہدوں میں سے ایک بہت بڑے مجاہد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، انگریز گورنر مسٹن یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت شیخ الہند کو اگر جلا دیا جائے تو جلانے کے بعد ان کے جسم کی جو راکھ ہے اس راکھ سے بھی انگریز کی نفرت کی بو آئے گی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوت بھی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے شیخ طریقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جذبہ پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی آگ ان کے اندر آئی تھی اور یہ جذبہ پیدا ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 1912 کے اندر تحریک ریشمی رومال چلائی۔
یہ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ یہ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان بھیجے، افغانستان میں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو مختلف ممالک کا سفر کروایا، وہاں جا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے کوششیں کی۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان سے ریشمی رومال کے اوپر ایک رازدارانہ خط لکھتے ہیں جو حضرت شیخ الہند کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت شیخ الہند کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ ریشمی رومال انگریز کے ہاتھ لگ گیا، اور یہی خط، یہی ریشمی رومال حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گرفتاری کا سبب بن گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل کے اندر لے گئے۔ مالٹا کے جیل میں طرح طرح کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ استاد محترم کو انگریز ایک کوٹری کے اندر لے جاتا اور لوہا گرم کر کے آگ کے پشت پر رکھتا اور کہتا کہ اے شیخ الہند، تم ہمارے حق میں فتویٰ دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہوش آتا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اے انگریز، میں بلال کی اولاد ہوں، میرے جسم کو پگھلایا جا سکتا ہے، میری چمڑی ادھیڑی جا سکتی ہے، میرے پرچے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن میں تمہارے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ میں سب کچھ گوارا کروں گا لیکن تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے چھوٹ کر آئے اور آ رہے تھے، ابھی راستے میں تھے تو بھاگلپور کے نواب سر رحیم بخش صاحب کو انگریز نے حضرت شیخ الہند کے پاس بھیجا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی جہاز میں بیٹھے ہیں، سر رحیم بخش صاحب نواب صاحب پہنچے اور کہا کہ حضرت، آپ ہندوستان میں تھے تو آپ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، آپ کے جانے کے بعد دارالحدیث سونی پڑ گئی، آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ خانقاہ کے اندر ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ آپ سے ملتے جلتے تھے، جو لوگ آپ سے وابستہ تھے آپ کے جانے کے بعد معیار و مددگار ہو گئے، حدیث درس سنی پڑ گئی۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف کتنی کوششیں کی، لیکن آج بھی انگریز ہندوستان کے اندر ہے اور انگریز کی حکومت ہندوستان میں ہے۔ چلیے اور چل کر ہم لوگوں کی تربیت کیجیے، چلیے اور چل کر خانقاہ میں بیٹھیے، ہم لوگ آپ سے استفادہ کریں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کمزوری کے باعث اٹھنے میں نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ سر رحیم بخش صاحب، ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت ہے اور جس ملک میں انگریز کی حکومت ہو اس ملک میں محمود حسن کا جینا تو کیا، مر کر دفن ہونا بھی گوارا نہیں ہے۔ میں اس ملک کے اندر آیا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اس ملک میں بیٹھا رہوں، میں اس ملک میں جیوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ملک کے مختلف حصے میں جاؤں، ملک بھر کا سفر کروں اور چپا چپا میں جا کر کے لوگوں کو یہ اعلان کروں کہ اے لوگوں، انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی غلامی کو نہ مانو، انگریز کے خلاف جہاد کرو۔ اگر میرے پاؤں نے جواب دے دیا، میرے گھٹنے نے جواب دے دیا تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ وہ ملک کے جس حصے تک جا سکتے ہیں لے چلے، اور وہاں جا کر کے میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرو۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اسے بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداب ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہ کی قصہ پاری نارا۔ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے واقعات کو یاد رکھنا چاہتے ہو تو اسے کبھی کبھی اس کا ذکر کیا کرو، کبھی کبھی اس کا تذکرہ کیا کرو، کبھی کبھی اسے بیان کیا کرو۔ اس لیے آج کے اس موقع پر میں نے اپنے آباء و اجداد کی ایک مختصر سی تاریخ بیان کی ہے، تاریخ کا ایک خاکہ پیش کیا ہے اور وہ انتہائی مختصر خاکہ پیش کیا ہے۔ ایک دو نام نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نام ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن افسوس کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اس ملک کی تاریخ کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ بیٹھائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی جد و جہد اور کتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، اسے بتانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یاد کرانے کی ضرورت ہے۔ آج اسکول کے اندر جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے 1857
وہ تاریخ غلط ہے۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 میں نہیں ہے، بلکہ پہلی جنگ آزادی 1754 میں شروع ہوئی ہے۔ 103 سالہ تاریخ جس میں صرف اور صرف مسلمانوں نے اور خاص طور سے علماء نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس تاریخ کو ڈالیے تاکہ ہماری یہ تاریخ محفوظ رہ سکے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی